السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی ناول کلیکشن۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ چلتے ہیں بنا دیر کی ناول کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے اس ناول کا ایپیسوڈ نمبر 13۔ سردارنی سائیں کبھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جایا کریں، جانتی ہیں ابھی آپ کی حیثیت کے برابر نہیں ہے، مگر عنقریب یہ فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عائشہ کا موڈ کل سے آف تھا۔ ذکوان سے اس کا ایک بار بھی سامنا نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ روم میں آیا تھا۔ عائشہ بھی اسی سے ڈبل ناراضگی دکھاتی اس کے سامنے نہ جانے کی قسم کھا چکی تھی۔ موسم بہت خوبصورت ہوتا دیکھ اس کا ارادہ روم سے باہر نکل کر باہر لان میں جانے کا تھا، مگر لاؤنج میں بیٹھی خولا کی پکار پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رک کر پلٹنا پڑا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے لیے ہر انسان کی حیثیت ایک جیسی ہی حیثیت رکھتا ہے، میں لوگوں کو اوقات کے ترازو میں تولنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عائشہ ان کے قریب آتی ان کی ایک جانب صوفے پر بیٹھ گئی تھی، میرون رنگ کے شفون کے سوٹ میں ہمیشہ کی طرح۔ اس وقت بھی وہ ذکوان کی ہی نہیں، انتہائی خوبصورت سی شال، مردانہ شال اپنے کندھوں کے گرد لپیٹے، حسین گھنے بالوں کو جوڑے میں مقیم کر کے شیفون کے میرون دوپٹے میں سر کو ڈھکے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت میرون رنگ میں دھمک رہی تھی اور چہرے پر چھائی معصومیت تو ویسے ہی اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتی تھی اور ہر دیکھنے والے کو اپنا دیوانہ بھی بنا دیتی تھی۔ جس لڑکی کو دیکھ ہم سب کی نظریں نہیں ہٹا پا رہے سوچے سردار سائیں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہ لڑکی بہت حسین اور ہوشیار بھی، بہت جلد سردار سائیں کو اپنی مٹھی میں کر لے گی۔ ہمیں اس سے پہلے ہی خولا کی بات چلانی ہوگی۔ گلناز بیگم عائشہ کا یہ دل فریب حسن دے کر دل ہی دل میں جل بن کر رہ گئی تھی۔ سردار ذکوان جتوئی کو مٹھی میں کرنا آسان کام نہیں ہے۔ مجھ جیسی زمانہ شناس عورت جب اپنے پوتے کو اپنی مٹھی میں نہیں لے پائی تو یہ کل کی آئی لڑکی بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔ یہ اگر ہوشیار ہے تو ہمارے سردار سائیں اس سے 100 گنا آگے کا سوچتے ہیں۔ وہ کبھی بھی دشمنوں کی بیٹی پر اعتبار نہیں کریں گے۔ وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ لڑکی انہیں دھوکہ دے گی، اسی لیے تو ابھی تک ایک رات اس کے ساتھ اپنے کمرے میں نہیں رکے، کیونکہ وہ اسے اس کے قابل ہی نہیں سمجھتی۔ سفینہ بیگم کے لہجے میں عائشہ کے لیے نفرت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ آپ نے کل جس طرح سردار سائیں کے بارے میں بات کی، لگتا ہے آپ بھی ان کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہیں۔ وہ ہیں ہی ایسے، ان سے محبت کیے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ خولا نے اس کے تاثرات جانچنے چاہے تھے۔ عائشہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس بات پر اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، ایسا ہی ہوگا، مگر میں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ عائشہ کی بات پر سب نے کافی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ بہت جلد خولا بھی سردار سائیں کی دلہن بننے والی ہے۔ آپ کے برابر کوئی آنے والا ہے سردارنی۔ جب سردار سائیں کسی اور کو اپنے قریب رکھیں گے تو آپ کی محبت ان کے لیے خود بخود جاگ اٹھے گی۔ گلناز بیگم سے عائشہ کی چہرے کا سکون دیکھا نہ گیا۔ ان کی کہی بات سیدھی عائشہ کے دل پر جا لگی تھی، مگر اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جڑتے اپنے اندر ابھرتے اضطراب پر قابو پایا تھا۔ او اچھا، تو کب ہو رہی ہے یہ شادی؟ مجھے کافی ویٹ ہے اس شادی کا، ان سب کی سوچ کے برعکس جواب دیتے عائشہ نے سب کو ہی حیران کر دیا تھا۔ وہ سب آنکھیں پھاڑے عائشہ کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار انہوں نے کسی بیوی کو اپنے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں سن کر ایسے خوش ہوتے دیکھا تھا۔ اگر آپ کا بچپن کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو اب تک خولا سردارنی کے عہدے پر فائز ہوتی، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ سردارنی تو خولا ہی بنے گی، کیونکہ سردار سائیں کو خولا جیسی لڑکیاں ہی پسند ہیں۔ اگر آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی سردارنی رکھنا ہوتا تو اب تک صرف نام کی بیوی بنا کر نہ رکھا ہوتا۔ جس لڑکی کے قریب بھی آنا پسند نہیں کرتے سردار سائیں، اسے بھلائی وہ سردارنی کہاں رکھ سکتے ہیں؟ سفینہ بیگم کو عائشہ کا پرسکون انداز دیکھ پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے اندر بڑھتی آگ مزید ہوا دے گئی تھی۔ عائشہ کو ان کی بات سن کر شدید جھٹکا لگا تھا۔ تو کیا یہ خواتین ان کے بارے میں اتنی چھوٹی چھوٹی خبریں لے کر بیٹھتی ہیں کہ ذکوان جتوئی ایک رات بھی اس کے ساتھ اپنے مشترکہ کمرے میں نہیں رکا تھا۔
اسے تو لگا تھا کہ وہ صرف اس کے کہنے پر اسی سے دوری برت رہا ہے، مگر وہ سردار ذکوان جتوئی تھا جسے کسی بھی کام کے لیے نہیں روکا جا سکتا تھا، جو ہمیشہ وہی کرتا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ اسے کبھی نہ کسی چیز کے لیے روکا جا سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی سے روکنے والا تھا، تو کیا وہ اپنی مرضی سے اس کے قریب نہیں آتا تھا؟ ایسا کرنے میں اس کی اپنی مرضی شامل تھی۔ وہ اسے اپنے قابل نہیں سمجھتا تھا کیا؟ عنائشہ کے دماغ میں الٹی سوچ جنم لینا شروع ہو چکی تھی، ان عورتوں کی سازشوں میں نہ الجھنے کی قسم کھانے والی ابھی ان کی باتوں میں ہی الجھ گئی تھی۔ کون کس کے قابل ہے اور نہیں، بہت جلد یہ بات سب پر واضح ہو جائے گی۔ ابھی میں ذرا باہر جانا چاہتی ہوں، بعد میں اس ٹاپک پر تفصیل سے بات کریں گے۔ عنائشہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ آج تو آپ نے سردارنی کو ان کی اوقات دکھا دی، بیچاری کی شکل ہی اتر گئی ہے۔ گلناز بیگم عنائشہ کو خاموشی سے وہاں سے اٹھتے دیکھ مزے سے بولی تھی، جبکہ وہاں کھڑے ہو کر سب سنتی شبنم عنائشہ کو سر جھکا کر باہر جاتا دیکھتی خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، ذرا سی بھی ٹھنڈ برداشت نہ کرنے والی عنائشہ اس وقت یخ بستہ ہواؤں کے تھپیڑے کھاتی گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ ذکوان جتوئی سے محبت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سفینہ جتوئی کی کئی باتیں اس کے دل میں گھپ کر رہ گئی تھی۔ ذکوان جتوئی 2 شادیاں کرے یا 20، مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ اسے کسی اور کے ساتھ سوچ کر میرا دل کیوں بے چین ہو رہا ہے؟ عنائشہ کو اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر وہ خود سے ہی ضد لگائے خود کو تکلیف دینے کے لیے وہیں بیٹھی رہی۔ سفینہ جتوئی کی کہی یہ بات اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی کہ یہ لڑکی انہیں دھوکہ دے گی، اسی لیے تو ابھی تک ایک رات اس کے ساتھ اپنے کمرے میں نہیں رکے، کیونکہ وہ اسے اس قابل نہیں سمجھتے۔ یہ بات بار بار اس کی آنکھیں بھگو رہی تھی، مگر پلکیں جھپکتے وہ اپنے آنسوؤں کو باہر آنے سے روکے ہوئے تھی۔ آسمان پر سیاہ بادلوں نے گھیر کر چاروں جانب اندھیرا کر دیا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، مگر عنائشہ ابھی اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ اس کا پورا وجود جیسے جم چکا تھا، ٹھنڈ سے ہونٹ لال پڑ چکے تھے، لیکن وہ وہیں بیٹھی خود کو نہ جانے کس بات کی سزا دے رہی تھی۔ جب اسی لمحے ذکوان جتوئی نے وہاں قدم رکھا تھا، عنائشہ نے بھی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کریم کلر کے قمیض شلوار پر براؤن شال کندھوں پر ڈالے وہ اسی کے قریب آ رہا تھا۔ کشادہ چوڑا سینہ، کسرتی کندھے، مغرور کھڑے نقوش مقناطیسی آنکھیں جو دیکھنے والے کو اپنے حصار میں جکڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ عنائشہ یکٹک اسے دیکھ تکے گئی تھی، اس کی گھنی مونچھوں تلے دبے انابی لب عنائشہ کو اس محویت پر دھیرے سے مسکرائے تھے۔ سردارنی صاحبہ، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ بہت ٹھنڈ ہے، بیمار پڑ جائیں گی۔ ذکوان اس کے قریب آتا اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی پرشوق نگاہیں اپنی سردارنی کے دلکش سراپے پر ٹکی ہوئی تھی، جو غصے اور ضد میں وہیں بیٹھی خود کو تکلیف دے رہی تھی۔ میں اپنا اچھا برا بہت اچھے سے جانتی ہوں، آپ کو یہ فکر کا جھوٹا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا سکتے ہیں آپ یہاں سے۔ عنائشہ کو نہ جانے کیوں سفینہ جتوئی کی ساری باتوں کا غصہ ذکوان پر آیا ہوا تھا، اور اسی پر نکالتے وہ اس کی جانب سے رخ پھیر گئی تھی۔ ایکسکیوز می سردارنی صاحبہ، یہ کس طرح بات کر رہی ہیں آپ مجھ سے؟ ذکوان اس کو اس کے لہجے کی روڈنس کا احساس دلاتے اس کے سامنے کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ شدید ٹھنڈ میں ہوتی ہلکی ہلکی بوندا باندی میں وہ دونوں بیٹھے اس وقت 2 دیوانے ہی معلوم ہو رہے تھے۔ ایک جانب سردار کو اپنی سردارنی کی فکر ستا رہی تھی، تو دوسری جانب اس کی سردارنی اس سے شدید ناراضگی برتتے کبھی بات نہ کرنے کی قسم کھائے بیٹھی تھی۔ تو آپ بات ہی مت کریں مجھ سے، میں نے مجبور تو نہیں کیا آپ کو، اور ہاں بلکہ آپ تو سردار ذکوان جتوئی ہے نا، آپ کو بھلا کوئی کسی بات کے لیے کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ آپ تو ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ عنائشہ اس پر اپنے اندر کی بھڑاس نکال دینا چاہتی تھی، مگر وہ اسے اپنے دل کی فیلنگز بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ آپ ایک دم بیویوں کی طرح نخرے دکھا رہی ہیں مجھے۔ سردارنی صاحبہ، خیریت تو ہے نا؟ کہیں اپنے سردار سائیں سے محبت تو نہیں کر بیٹھی؟
زکوان آگے ہو کر اس کے ہاتھ تھام گیا تھا جو شدید ٹھنڈے سے کپکپاتے بالکل برف ہو چکے تھے۔ زکوان جتوئی کی حرارت گرفت محسوس کرتے عنائشہ کی سانسیں منتشر ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر زکوان نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ کو بہت ایکسپیرینس ہے بیویوں کے نخرے کا، کہیں دوسری شادی کر تو نہیں چکے ہیں آپ؟ عنائشہ نے اس کے طنز پر اسی کے انداز میں جواب لوٹایا تھا۔ اتنے بڑے قبیلے کو سنبھالنے والے سردار سائیں سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جا رہی، دوسری کیسے سنبھالوں گا؟ زکوان کو اس کا جلنا مزہ دے رہا تھا۔ اگر حویلی کا کوئی فرد یہاں زکوان جتوئی کو اپنی سردارنی کے یوں نخرے اٹھاتے دیکھ لیتا تو ضرور حواس کھو بیٹھتا، مگر عنائشہ ابھی تک اس سب کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے زکوان جتوئی کے آگے کیا اہمیت تھی۔ میں بیوی نہیں ہوں آپ کی سردار سائیں، خولا سے شادی کریں اور جان چھوڑ دیں میری۔ عنائشہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر غصے میں بولتی وہاں سے اٹھی تھی جب زکوان پاس سے گزرنے پر اس کی کلائی تھامتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ عنائشہ اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی، سیدھی اس کی گود میں جا گری۔ عنائشہ کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ اس نے نکلنا چاہا تھا مگر زکوان نے اس کے گرد باہوں کا حصار کام کرتے اس کی راہیں مستد کر دی تھی۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عنائشہ نے اپنے اوپر سے اس کا بازو ہٹانا چاہا۔ سردارنی صاحبہ، آپ کسی اور کا غصہ مجھ پر نہیں نکال سکتی۔ زکوان اسے مزید قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے پر گرتے بارش کی قطروں کو اپنی انگلی کے پوروں سے چننے لگا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لے، آپ کی جان اب مجھ سے کبھی نہیں چھوٹ سکتی۔ زکوان نے اس کی ٹھوڑی کے خم کو چھوا تھا۔ اس کے گستاخیاں کرتے ہاتھ عنائشہ کے حواس معطل کر رہے تھے۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں یہاں کی باقی عورتوں کی طرح آپ کی جی حضوری کروں؟ جیسا آپ کہیں گے ویسا کروں تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ عنائشہ کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں جانتا ہوں۔ زکوان نے اس کی لال نوز میں چمکتی نوز پن کو چھوا تھا۔ اس کے ٹھنڈ سے ہولے ہولے لرزتا وجود وہ بآسانی محسوس کر پا رہا تھا، اسی لیے اس کے نازک وجود کو اپنی گرم شال میں لپیٹتا وہ اسے مزید اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ عنائشہ نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا یہ کیئرنگ انداز عنائشہ کو عجیب سا احساس دلا گیا تھا۔ وہ اس کی اتنی کیئر کیوں کرتا تھا؟ مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ صرف میرے خاندان والوں سے بدلہ لینے کے لیے نہ؟ عنائشہ نے پہلے کا پوچھا سوال ایک بار پھر دہرایا تھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، وہ دونوں بھیگ رہے تھے۔ عنائشہ کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی جبکہ زکوان جتوئی کی آنکھوں میں اپنی نازک سی سردارنی کے لیے بے پناہ فکر تھی، جو ذرا سی ٹھنڈ بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اس وقت ضد میں نہ جانے کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہی تھی۔ اندر چلتے ہیں، بارش تیز ہو رہی ہے۔ پہلے کی طرح اس بار بھی زکوان نے اس کی بات کو صاف اگنور کیا تھا۔ نہیں، پہلے مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ زکوان اسے ایسے ہی گود میں اٹھنے لگا تھا جب عنائشہ نے اس کا گریبان مٹھیوں میں سختی سے دبوچے اسے واپس بیٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ آپ ہمیشہ وہ سچ ہی کیوں سننا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ زکوان نے اپنی ضدی سردارنی کو گھورا تھا جو ٹھنڈ برداشت نہ کر پاتے اب آہستہ آہستہ اپنی حواس کھو رہی تھی، مگر زکوان کی گریبان پر اس کی گرفت کم نہیں ہو رہی تھی۔ تم بہت برے ہو زکوان جتوئی، بہت اذیت دیتے ہو مجھے۔ کیوں تڑپا رہے ہو مجھے نہیں جانتی، نہیں کرنا چاہتی محبت میں تم سے نہیں ہوں، تم میرے آئیڈیل۔ مجھے تم جیسا حاکم مرد نہیں پسند، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ تم مجھے کیوں نہیں آزاد کر دیتے؟ کیوں اپنی ذات کی قید میں آہستہ آہستہ گرفتار کر رہے ہو؟ تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ میں ایک دن تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی، چھوڑ کر چلی جاؤں گی میں تمہیں، پھر رہنا تم اپنی خولا کے پاس۔ عنائشہ اس کے سینے سے سر ٹکاتی غنودگی میں اپنے دل کی تکلیف بیان کرتی زکوان جتوئی کی آنکھوں کی چمک کو کئی گنا بڑھا گئی تھی۔